عورت لاکھ کہے کہ اسے اولاد سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اسے اولاد سے زیادہ شوہر پیارا ہوتا ہے، جس کا ثبوت ہے کہ وہ اولاد کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ جاتی ہے، مگر شوہر کو ہرگز نہیں۔ اس لڑکی کی طبیعت بے پرواہ سی تھی، لڑکوں سے بھی یوں بات کرتی جیسے ہم جنس ہو۔ کسی کو دیکھ کر کبھی دل نہ دھڑکا تھا۔ اس روز دوست کی بارات پر موجود تھی کہ ایک عام شکل و صورت کے لڑکے کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پاس سے گزری، مگر جناب ان سے زیادہ بے نیاز واقع ہوئے۔ لڑکی نے دوست سے کہہ کر نمبر لیا اور روزانہ ایک مخصوص وقت پر کال کرنے لگی۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لڑکا حیران تھا کہ نہ کبھی محبت کا اظہار کیا گیا، نہ طوالت پر اصرار ہوا، مگر بلا ناغہ کال کا کیا مقصد؟ پھر یوں ہوا کہ لڑکے نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اس سلام دعا کا بھلا کیا مقصد ہے، مگر لڑکی نے اسے ٹال دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے، کچھ وقت گزر جانے دو، بتا دوں گی۔ اب بات سلام دعا سے بڑھ کر وجہ جاننے کے اصرار تک بڑھ گئی تھی، مگر لڑکی بضد رہی کہ کچھ صبر کر لیں، میں خود بتا دوں گی۔ پھر آخر ایک دن سلام دعا کے بعد لڑکی نے کہا کہ آج میں آپ کو آخری بار کال کر رہی ہوں، آج کے بعد آپ سے کبھی بات نہیں ہوگی۔ لڑکا بلک اٹھا، کیوں نہیں ہوگی؟ لڑکی نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ مجھے تارا نے کہا تھا کہ کسی اجنبی کو یوں 40 دن تک ایک ہی وقت پہ ایسے کال کر کے دعا دو تو تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا، اور آج 40 دن پورے ہو گئے ہیں، اور محبوب تو اپنے اماں ابا اور نکاح خواہ کے ساتھ پچھلے ہفتے ہی آ گیا تھا، مگر میں نے چلہ ادھورا چھوڑنے کا رسک نہیں لیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ چاہیں تو آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بیگم کا فون آیا۔ وہ زوروں سے چیخ رہی تھی اور فون بند ہو گیا۔ خاوند اپنے آفس میں انٹرنیشنل ڈیلرز کی میٹنگ کو چھوڑ چھاڑ کر گھر کو دوڑا۔ سب حیران اور متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ 22 کروڑ کی ڈیلنگ کو جیسے دھتکار کر سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ پارکنگ سے گاڑی نکالی، گارڈ سے چلاتے ہوئے لہجے میں گیٹ کھولنے کا حکم دیا۔ گارڈ نے کر خواست سنی تو بدحواسی میں گرتے گرتے اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالا اور فوراً دروازے کو باز کی طرح لپک کر کھولا، اور شوہر نے گاڑی کی چیخیں نکلواتے اندھا دھند گاڑی دوڑائی۔
اس قدر ہڑبڑی میں تمام ٹریفک کے قوانین کو پامال کرتا ہوا بس جلد از جلد گھر پہنچنے کی بیتابی میں تھا۔ وہ گاڑیوں کے سامنے سے زگ زیگ کرتا ہوا گاڑی اڑاتا جا رہا تھا۔ سڑک پر موجود لوگ اسے گالیوں سے نواز رہے تھے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت بس یہ تھا کہ نہ جانے کیا ہوا، گھر جو بیوی اس قدر ڈری ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ اپنی بیوی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ ٹریفک وارڈن کو پچھلے سگنل سے کال چلی کہ ایک بندہ بڑی لاپرواہی سے گاڑی بھگا رہا ہے اور اس نے 3 عدد راہگیروں کو بھی زخمی کر دیا ہے۔ 2 وارڈنز اس کے پیچھے لگ گئے، اسے روکنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کا دل اپنی بیوی کی ڈری سہمی آواز میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت وہ راکٹ بن جانا چاہتا تھا کہ وہ گھر پہنچ سکے۔ وہ گھر پہنچا، گاڑی سے فٹافٹ نکلا، جلد بازی میں گاڑی کا دروازہ بھی بند نہ کیا۔ وہ ماہم چلاتا ہوا کبھی اس کمرے میں جاتا، کبھی اس کمرے میں۔ خوف اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ 2 بار پھسلا۔ اپنے بیڈ روم میں گیا تو ماہم وہاں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا ماہم؟ بتاؤ کیا ہوا؟ ڈرو نہیں، پلیز اوپر دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ بتاؤ۔ ماہم نے انگلی کا اشارہ دیوار کی طرف کیا۔ جہاں نے مڑ کر دیکھا تو دیوار پر ایک چھپکلی تھی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔